بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ الاعراف کی 55 آیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج اس کو ختم کر دیں گے سورت کو۔ تو 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوروں میں سے کون ہیں؟ یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، اتنے وہ اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ بتایا ہوا ہے۔ یعنی کہ جانور میں بھی ایک سینس ہوتی ہے، لیکن جو بدترین ہے یوز شر الدواب یوز ہوا ہے نا، یعنی بدترین جو ہے، یعنی کہ بالکل ہی ان میں سے بھی سب سے جو بدترین ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں۔ اور کیونکہ ہر مخلوق دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، تو جو کافر ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے جو ہے بدترین جانور کی طرح کی اس کی مثال دی گئی ہے، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، کفر کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ 56 میں فرما رہے ہیں، جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں عہد کر لیا اور پھر توڑ دیتے ہیں، یعنی جو قومیں عہد توڑ دیتی تھی، جیسے صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ تھا تو انہوں نے وہ بھی کانٹریکٹ توڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر مدینہ میں دیکھا جائے تو یہود کے ساتھ معاہدے ہوئے اور کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، مگر وہ وعدوں کو توڑ دیتے تھے، اور جب بدر میں مسلمان جیت گئے تو اتنے ان کی فتح پر افسردہ تھے کہ کعب بن اشرف جو بنو نذیر کا ہیڈ تھا یہودیوں کے ایک ٹرائب کا، تو مکہ گیا اور مرثیے کہے اور ان کو اور بدلہ لینے پہ بھی اکساتا رہا۔ پھر جنگ خندق میں یہ سارے مل کے آئے اور کئیوں نے عہد توڑ دیے، تو اس لیے ان کو پھر مدینہ سے ایکسپیل بھی کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ تو ایسے بھی ہیں جو کہ عہد توڑ دیتے ہیں، بار بار جو عہد توڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جنگیں بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں، ورنہ فتح مکہ کا بھی معاملہ اسی وجہ سے ہوا کہ صلح حدیبیہ ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے مسلمانوں نے اور انہوں نے جو ہے وہ آپس میں وہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، یا آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اس طرح رکھنے ہیں کہ امن رہے گا، لیکن پھر وہ امن ختم ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے پھر آپس میں انہوں نے عہد چھوڑ دیا، مسلمان جو کفار مکہ تھے، تو پھر مسلمانوں کو فتح مکہ کرنا پڑا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور وہ پھر ان کے اوپر قابض آ گئے۔ 57 پہ چلیں، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو، لعلہم یذکرون۔ تو اگر جنگ میں ان کے ساتھ ہو تو مطلب ان کو مار بھگاؤ، یعنی اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا کو دو کہ ان کے لوگ ان کے پس پشت ہیں کہ جو بھی ڈر جائیں، یعنی پیچھے سے منافقت نہ کر سکیں، اس طرح ان کو مطلب فارغ کرو اگر یہ لڑائی میں تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ دھوکھوں والوں کی مدد نہ کریں، یعنی جو لوگ ان کے پس پشت بھی ہوں، پیچھے بھی ہوں، جو ان کو کہہ رہے ہوں اور کہ آپ اندر جا کے پروپیگنڈا کریں یا غلط قسم کی مثالیں دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پاس پوچھتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو عبرت ہو، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پروپیگنڈا کرنا کتنا غلط ہے۔ اور 58 میں چلیں، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر کسی قوم سے خیانت کا خدشہ ہو، یعنی عہد شکنی کا، عہد توڑ دیں گے، تو جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں بیسیکلی، تو کیا کریں اگر کسی قوم سے ہو کہ یہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور وہ توڑ دیں گے، تو تم ان کے ساتھ برابری کی سطح پر مطلب پھینک دو، یعنی انہوں نے اگر معاہدہ کی خلاف ورزی کیا تو پھر معاہدہ توڑ دو، ختم کر دو معاہدہ، مطلب بالکل برابری کے حساب پہ رکھو نا، کیونکہ حدیث سے مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خیانت کرے تم خیانت نہ کرو، یعنی وہ اگر خیانت کرتے ہیں تم نہ کرو، لیکن اگر انہوں نے معاہدے میں یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے کو فالو نہیں کیا اور توڑ دیا ہے، تو پھر آپ جو ہے معاہدہ توڑ دیں، پھر تو آپ اس کو کیسے اس کے ساتھ رکھیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے اگر توڑ دیا تو پھر آپ ہی توڑ دیں اگر وہ اس کو غلط وہ کریں۔ اور اس طرح بہت سے قبائل تھے، ٹرائب تھے یہود کے مدینہ میں، جنہوں نے اپنے معاہدے کو صحیح نہیں رکھا تھا، تو پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ساتھ دوست نہیں رکھتا، خائنین لا یحب الخائنین، یعنی اللہ تعالیٰ خیانت والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ 59 پہ چلیں، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکیں، یعنی ہرگز نہ سمجھیں کہ لوگ جنہوں نے
مطلب کیا وہ بچ گئے ہیں، مطلب وہ یہ سمجھیں کہ وہ بچ گئے ہیں. اس کا جو ہے نا صلح حدیبیہ سے ہوا کہ اس پر قریش نے توڑا تھا. پھر ابو سفیان کو بھیجا کہ معاہدہ رینیو کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ملے تھے ان کو. پھر اس نے حضرت علی سے کہا، پھر دوسرے صحابہ سے بھی کہا، تو کہیں سے اس کو جواب نہ ملا. ایون ام حبیبہ کے پاس بھی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں اور ابو سفیان کی بیٹی بھی تھی، لیکن اس کو کچھ نہ ملا کہ وہ رینیو نہیں ہو سکے گا. تو جس کی وجہ سے تو 8 ہجری کو فتح مکہ ہو گیا تھا نا، کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی. تو اس وجہ سے تو بعض کافروں کی کامیابیاں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے جیسے کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ کافر کامیاب ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے کسی چیز میں بھی. وہ اپنی چالوں سے ہمیں یعنی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو وہ کسی چیز پہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قابض ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کو نہ دین کو وہ کسی چیز کو ان کی شان و شوکت کی وجہ سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، ابو جہل تھا، نمرود تھا، ساروں کے پاس کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا تھا، سب ختم ہو گئے. تو کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو آپ عاجز نہیں کر سکتے. تو اب آگے چلتے ہیں جی. آیا نمبر جو ہے ہم نے ابھی جو کمپلیٹ کی ہے وہ ہے 59، اور اب ہم 60 پہ چلتے ہیں. 60 میں کیا، اور جہاں تک ہو سکے زور سے اور گھوڑوں سے کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کے کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تیاری رکھو ان کے لیے جو تمہاری جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے. کس سے؟ قوت سے آیا ہے. پہلے دیکھیں آپ اپنی تیاری رکھو جتنی تمہاری استطاعت ہے، قوت سے، یعنی قوت میں مطلب سواری میں، تلواروں میں، فوجی بندے جیسے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کی آپ تیاری رکھیں. اور ٹرین کریں گھوڑوں کو، یعنی کہ رباط الخیل آیا نا، تو گھوڑوں کو ٹرین کریں جیسے جنگوں کے لیے خاص طرح سے گھوڑے کے تیار کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کو بھی تیار رکھیں تاکہ ہر طرح کے اسباب آپ اختیار کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نا توکل کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے، تم ڈراتے ہو اس سے اللہ کے دشمنوں کو تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کی بڑی تیاری. یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب ایک قوم کے پاس فوج ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں اور پوری تیاری ہوتی ہے، تو انہیں لوگ دشمن بھی اس چیز سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ملکوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پاس اسلحہ زیادہ ہے، یہ پاور زیادہ ہے، فوج زیادہ ہے، تو وہ لوگ ان کے اوپر اٹیک کرنے میں یا کچھ بھی کرنے میں ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسباب رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں سے ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، تاکہ ان کے اوپر تھوڑی سی روب رہے. کہ پھر بعض دفعہ تو روب کی وجہ سے ہی جنگ نہیں کرنی پڑتی، وہ کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ کنٹری ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسباب آپ اختیار کریں. اللہ کی مدد تو آتی ہے لیکن اسباب کریں. اور 3 صورتیں میں جنگ فرض ہے. نمبر 1 جب کوئی ظلم کرے یا زیادتی کرے، ایسے خام خواہ نہیں آپ لڑتے کسی سے. اور نمبر 2 جب کوئی قوم آپ پر حملہ کر دے تب بھی جنگ کرنی ہوتی ہے، تو تیاری رکھنی چاہیے. تیسرا یہ کہ اگر قریبی بستی میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور تب بھی آپ پہ جنگ فرض ہو جاتی ہے. اور قوت افرادی بھی ہوتی ہے اور اسلحے کی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ان کے علاوہ دشمن ہیں اللہ جانتا ہے. اور یہ جو آیا نا کہ جو ان کے علاوہ دشمن ہے اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ دن کے دل میں کیا ہے. کوئی چھپے دشمن ہے، جیسے منافقین تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے کہ اندر سے مسلمانوں کا نقصان چاہتے تھے، یہودی تھے. تو اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. اور جو اللہ کی راہ میں راستے میں خرچ کیا جائے گا اور اس کے لیے ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو بھی فی سبیل اللہ ہے نا، مطلب جات و جنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہتھیار جانور وغیرہ، ہتھیار جو بھی چیزیں آپ اس میں مدد کریں، یا نیکی کا کوئی کام ہے اس میں جو بھی اللہ کی راہ میں ہے. بھلے آپ کسی کے لیے کو گاڑی میں ڈراپ کرنے بھی جاتے ہیں تو بھی وہ جو گاڑی میں گیس لگ رہی ہوتی ہے وہ سبیل اللہ ہی ہے، اللہ کی راہ میں. تو اگر جو اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے نا اس کا کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس کو پورا صلہ دیا جائے گا. تو بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی اسباب اختیار کرنے ہیں، صرف توکل لے کے بیٹھ نہیں جانا کہ بس ہم نے اللہ پہ توکل کیا تو اب ہم مسلمان ہیں تو ہم جیت جائیں گے، ایسا نہیں کرنا. اگر آپ نے کوئی ایسی چیزوں کے لیے اپنی تیاری مسلمان قوم کو چاہیے، اب تو اتنے زیادہ مسلمان ملک ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی تیاری پوری رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ. یعنی دیکھیں اللہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، صلح سب سے اچھی چیز ہے.
یعنی لسلمی ہے نا، یعنی سلامتی کی طرف، یعنی اگر مائل ہوں سلامتی کی طرف، جنگ کے دوران بھی صلح چاہتے ہیں تو تم بھی پیس کی طرف آ جاؤ. یعنی لڑائی شروع ہو بھی گئی ہے، پھر بھی اگر وہ جیت، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ صلح چاہتے ہیں، بیچ میں بھی آپ ان کے حاوی بھی ہیں، تو بھی آپ صلح کر لیں. کیونکہ دیکھیں اسلام کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کو پھیلانا ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ دین کی طرف آئیں گے، نہ کہ آپ نے بس مار مار کے یہ وہ کرنا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی اور صلح کر لو. اور اگر ان کے دل میں جو بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے. اور مطلب صلح کو پریفرنس دی گئی ہے، یعنی تیاری رکھیں، خیانت نہ کریں، اور صلح کو پریفر کریں. اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کو پریفر دی گئی ہے. 62 پہ چلیں. اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا. ہو سکتا ہے اگر وہ صلح کر رہے ہیں، جیسے پچھلی میں کہا ہے نا کہ صلح کو پریفر کرو، اور چاہیں اور تو دھوکہ دیں، یعنی کہ ان کے دل میں کچھ اور اوپر سے صلح کر رہے ہوں، اگر ان کا ارادہ یہ نہیں ہے اندر سے، تب بھی اللہ کافی ہے تمہارے لیے. صلح کر لو، اور پھر اللہ کافی ہے. اگر ان کے دل میں بےایمانی ہوگی نا تو اللہ تمہیں کامیابی دے گا. وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی. یعنی وہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے جس نے مدد کی، یعنی بدر میں مومنوں کو کیسے فتح بخشی، تو وہی تو ہے جو فتح بخشتا ہے. 63 پہ چلیں. اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اب یہ دیکھیں، یہ بات ہو رہی ہے، آپ یہ سوچیں انصار کی. جب مہاجر آئے تھے لوٹے پھوٹے، اور جو انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی 120 سال پرانی جنگ تھی جو آپس میں وہ نسلوں سے لڑ رہے تھے. اور یہودی بھی ان کو اکساتے تھے، جیسے ہی کم ہو جاتی تھی پھر یہودی اکسانے لگ جاتے تھے اور وہ لڑنے لگ جاتے تھے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ، اور مہاجروں کے لیے جیسے دل کھولی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. دیکھیں ایسی محبت ڈال دی، یعنی دین کی وجہ سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ اپنا سب کچھ انہوں نے نشاور کر دیا. اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے. یعنی دولت سے آپ زمین کی جتنی بھی دولت ہے ساری خرچ کر لیتے، فی الارض ہے نا، یعنی جتنی سونا چاندی جتنی، تو بھی محبت نہیں ڈال سکتے. ظاہر سی بات ہے جب ایک کتنی دشمنی ہوئی بھی ہوتی ہے ٹرائبز میں، اتنے لوگوں کے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، قتل و غارت کے معاملے ہوتے ہیں، تو پھر آپ جتنی بھی دولت خرچ کر رہے ہیں محبت نہیں ڈال سکتے. محبت یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. یعنی اللہ ہی ہے جو ان کے درمیان محبت ڈالنے والا ہے. مطلب دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جیسے مرضی موڑ دے. تو یہ انسان کی بس کا کام نہیں، اللہ کی بس کا کام ہے کہ اسے محبت ڈال دی. اور بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کب کس میں محبت ڈالنی ہے. جب مسلمان وہاں سے بے یار و مددگار آئے تھے، پھر یہ مدینہ والے بھی انہیں قبول نہ کرتے، سوچتے ہیں وہ کتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے، کتنے سیڈ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جگہ دے دی کہ وہ بالکل ادھر اپنا ان کا برابری کے طور پہ مہاجر بھی انصار کے ساتھ ایسے ان کا بھی ہولڈ ہو گیا. انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ وہاں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے لٹے پٹے آ گئے ہیں. 64 دیکھیں. یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے تمہاری اتباع کرتے ہیں کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کافی ہے، یعنی تمام ایمان والوں کے لیے ہی اللہ کافی ہے. یہ وہ لوگ یا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے فالوور ہیں، یعنی صحابہ، یہ محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا. تو اللہ اور ایمان کے صحاب، مطلب اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو اور جو تمہاری فالو کرتے ہیں، یعنی جو صحابہ بھی ہیں، ان سب کو اللہ جو ہے نا تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلص بنایا ہے اور محبت ڈالی ہے. صحابہ بھی دیکھیں کتنے مخلص تھے، اور ان کے دل میں بھی کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمان کی خاطر وہ ایک دوسرے سے بھی محبت رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے اور سب کے لیے، مومنوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ بلیو رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. یعنی اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کریں. یعنی جنگ پر جب موقع جنگ کا ہو، یہ اس موقع پر ہے. ایسے تو نہیں گھر بیٹھے تو نہیں آپ نے کسی کو مارنا ہے، بس یہ کہ جنگ کا جب موقع ہو نا، جو جنگ آ گئی ہو، جیسے بدر کا معاملہ تھا اور اتنے تھوڑے تھے، تو ان کو موٹیویٹ کریں. کیونکہ دیکھیں موٹیویٹ جب آپ کرتے ہیں نا تو کام آسان ہو جاتا ہے. اور اگر تم 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو گے تو 200 کافروں پر غالب رہو گے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے
کہ اگر 20 ہو گئے تو جو ہے 200 پر حاوی ہو گئے. ایک حدیث پاک مفہوم ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لوگوں اٹھو دوڑو نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے نا زمین آسمان کے برابر ہے. یعنی کہ صحابہ کو یہ بتایا کہ ان کو ایسے وہ لڑ رہے تھے جیسے صحابہ اس طرح لڑ رہے تھے جن ان کو جنت نظر آ رہی ہے. ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں اس میں بھی وقت ضائع کروں, چھوڑ کے وہیں لڑنے شروع ہو گئے کہ میں میرا ٹائم نہ ویسٹ. جو وہ اس طرح جنت کو لیتے تھے, اتنا سیریس لیتے تھے اپنی زندگی کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے جو ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ پہ توکل رکھتے ہیں نا, تو وہ ایک جو ہے 20 صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ 200 پہ غالب ہوتے ہوں گے. یعنی ایک 10 کے برابر ہے, یعنی ایک جو ہے وہ 10 کے برابر ہے. اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب ہیں, اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 کے برابر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور بدر میں تو یہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے, یعنی 1:3 کی ریشو تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم جیتو گے, یعنی تمہارے 100 ہی 1000 پر بھاری ہیں, تم تو پھر 313 ہو, تو تم تو مطلب جیتو گے ہی. اس طرح موٹیویٹ ہو رہا ہے. اور اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے. یعنی کو تو ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ ان کے اوپر یہ کیسے اتنے تھوڑے اتنے زیادہ پر ٹوٹ پڑے. وجہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت ہے. یعنی ایک بھرپور ایمان, اللہ پہ بھروسہ, توکل والا, ان کے اس طرح ان کے اوپر یعنی 100,000 پہ بھاری ہیں, 100 بھی 1000 پہ بھاری ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ کا جو توکل رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آتی ہے. اور یہ بات کافر نہیں سمجھ سکتے. پھر 66 پہ چلیں. اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے. اب ہلکا کر دیا یعنی تم سے تمہارے اندر کمزوری. اب جو اس کے بعد مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ بدر ہو گئی, پھر ایمان بہت تھا نا مسلمانوں میں, اس کے بعد جو بعد میں آنے لگے, یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں, اب بھی آپ دیکھیں, اب بھی دیکھیں مسلمانوں میں, تو وہ اب اتنا ان کے اندر ایمان تو نہیں ہے. تو پھر بھی اگر وہ توکل کریں گے نا, تو اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہیں. تو مطلب یہ ایک ریشو 2 ہو گئی ہے. جیسے اگر 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہیں, یعنی کم ہو گئے, کیونکہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس وقت نبی ان کے ساتھ تھے اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی. اور جب ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی, جیسے اتنا وہ نہیں ہوتا فرم ایمان, تھوڑے جیسے وقت گزرتا گیا ہے لوگوں میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ایمان والے ہیں نا, جو مسلمان ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا 100-200 پر قابض ہیں. اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے اگر دین کے لیے لڑیں گے. اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کی مدد کرتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو صبر والے ہیں. واللہ مع الصابرین, اور جو فرم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے. 67 پہ چلیں. ما کان لنبی ان یکون لہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خود اللہ غالب حکمت والا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں 67 میں کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہ قیدی ملے ہوں اور وہ پھر ان کو بیسیکلی یہی ہے نا کہ قبضے میں رکھیں. کیونکہ دیکھیں بدر کی اب معاملہ کریں, پہلی دفعہ مسلمانوں کے پاس وار کیپٹیو آئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کریں. تو ایک حضرت عمر تھے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہر بندے کو اس کا رشتہ دار دے دیں اور وہ اس کو قتل کر دے, ہینڈل کر لے, تاکہ ان کو سبق مل جائے کہ ہمیں آرے دل میں جو ایمان نہیں لایا, کیونکہ بدر والے تھے نا, اور کتنا انہوں نے شر پھیلایا. اور دوسرے جو حضرت ابوبکر تھے, اور انہوں کا مشورہ یہ تھا کہ رینسم لے لیں کہ مسلمانوں کے حالات بھی ایسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی معاف کر دیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ رحم دل تھے, تو ان کو یہ والا آئیڈیا اچھا لگا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور رینسم بھی لے لیے. اور جو نہیں دے سکتے تھے, غریب تھے, وار کیپٹیو والے, ان کو کہا کہ آپ 10 بچوں کو انصار کے تعلیم اور پڑھنا لکھنا سکھا دیں. تو پھر اس طرح ان کو بھی آزاد کر دیا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ قیدی مطلب آپ کا روب تھا نا, تو آپ نے اپنی کافروں کو اپنی طاقت دکھانی تھی, تو پھر آپ کو یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے لیے وہ کر دیتے. یعنی کہ دنیا کا فائدہ جو رینسم ہے اس کا وہ نہیں تھا, وہ دنیا کا فائدہ چاہتے ہو, جبکہ دنیا کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے مال کے طالب ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. دنیا کی چیزوں کا کوئی وہ نعم و فضل نہیں ہے, اور اللہ حکمت والا ہے. اور اگلی آیت کیا ہے کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے فدیہ جو مطلب لیا ہے, اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہو جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. اگر یہ پہلے حکم نہ لکھا ہوا ہوتا
تو پھر یہ عذاب بھی آ سکتا تھا، یعنی کہ یہ نہ لکھا ہوتا۔ دیکھیں ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اگر اکٹھا کریں نا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیپٹیوز کو مطلب رینسم نہ لیتے، لیکن یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ہوا تھا کہ اسی طرح ہی ہونا ہے تو آپ نے اس طرح کر دیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو اسکالرز نے تفسیر کی، ایک تو یہ کہ اہل ایمان سے نہیں ہے، کافروں سے خطاب ہے کہ جب فدیہ کا فیصلہ ہوا تو کافروں نے شور مچایا کہ ان کو دولت چاہیے اس لیے یہ اس طرح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مطلب اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تو فدیہ لیا، تو ورنہ تو تمہارے اوپر ایک اور عذاب آ جاتا، ہاں دوبارہ عذاب آ جاتا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا۔ اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو کہ فدیہ لے لیں یا ان کو وہ کر دیں، اور مسلمانوں نے اتنے ٹارچر سہے ہوئے تھے اور انہوں نے اتنا لڑائی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے 14 مسلمان بھی صحابی بھی شہید ہو گئے تھے، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اتنے تھوڑے سے تھے تو پھر ان کو مطلب کیپٹیو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فیصلہ انسان پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا آپ نے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کر دیا، مطلب وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب یہ آیت اتری نا تو کافی غم زدہ بھی ہو گئے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس میں یہ بتایا کہ اس وقت کے حساب سے، بدر کے حساب سے اس میں ایسے کرنا تھا۔ اور 69 آیت میں کیا ہے، تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر مسلمانوں کو یہ تھا کہ جو مال غنیمت ہمیں ملا ہے اور اس طرح آیت اتری ہے کہ شاید ہمیں فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، تو پھر اب اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا نا، وہ درمیان میں رکھتے تھے گراؤنڈ کے، اور پھر آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اور پھر جب جو آگ سے ختم ہو جاتا تھا وہ سمجھتے تھے وہ قبول ہو گیا، جو نہیں سمجھتا تھا بچ جاتا تھا اس کو وہ سمجھتے تھے کہ منحوس ہے، تو اس کو بھی نہیں یوز کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کی جو امت آئی ہے اس کے لیے مال غنیمت کا حلال ہے، تو طیب ہے، تم اس کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ معاف کرنے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے اب لے لیا ہے تو فدیہ تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 پہ چلیں۔ اے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قیدی آپ کے قبضے میں ہیں، اگر ان کے دل میں خیر ہوگی نا، یعنی مسلمان ہونا چاہتے ہوں گے، تو اللہ تمہیں، اور وہ انہوں نے رینسم بھی دیا ہوگا اور بعد میں ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ تمہیں بہتر دے دے گا، یعنی ان سے لیا ہوا بھی واپس دے دے گا۔ کیونکہ بعض لوگ تو ایسے تھے جو اسلام کے خلاف لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ مجبوری میں آئے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے اسلام ڈکلیئر نہیں کیا لیکن ہم مسلمان ہیں، تو وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، تو لیکن کیونکہ آئے ان کے اگینسٹ لڑنے تھے نا، تو فدیہ تو ان کو دینا ہی تھا، کیونکہ آئے جو وہ مشرکین کی فوج میں سے تھے، تو اس لیے پھر ان سے فدیہ لے لیا گیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی، نیکی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ دے دے گا۔ اسی پر حضرت عباس جو تھے انہوں نے تو سب سے زیادہ رینسم دیا تھا، تقریباً کہیں ملتا ہے 4000 دینار تھا، کہیں ملتا ہے 120 کیا سونا تھا، تو وہ پہلے کہنے لگے میرے پاس ہے نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ نے جو فضل نے جو دولت چھپا کے آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ جب مشکل حالات میں آپ نے یہاں سے نکال کے یوز کرنی ہے تو وہ وہاں سے دے دیں، تو پھر جب حضرت عثمان نے یہ سنا نا، انہیں پتہ تھا کہ یہ بات تو صرف ان کو حضرت جبرائیل نے بتائی ہوگی، اللہ کے نبی ہیں، ورنہ یہ بات تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، تو وہ پھر انہوں نے پھر ان کو رینسم دیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بعد میں کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا۔ اسی طرح جب حضرت زینب کے شوہر تھے جو ابو العاص، ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کا ہاتھ دے کے اپنے میاں کو چھڑوانے کا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ واپس کر دیں، کیونکہ یہ بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو صحابیوں سے مشورہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واپس کر دیں، تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی واپس کر دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کوئی نیکی دیکھے گا نا، تو پھر وہ تمہیں اور اس سے زیادہ مال دے گا۔ تو وہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا بعد میں، حالانکہ میں نے جب یہ رینسم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں مجھے بہت دیا، اور جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور دیکھیں گناہ بھی معاف کر دے گا اگر ایمان لاتے ہو تو، مطلب، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔
جو پہلے کر چکے اس میں بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ 71 پہ چلیں، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا اور حکمت والا، یعنی اگر خیانت کریں گے تو اللہ سے خیانت کی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ اگر یہ خیانت کریں گے تو اللہ سے تو خیانت کی ہوئی، یعنی دین کے خلاف جو لڑے ہوئے ہیں تو اللہ سے تو پہلے ہی خیانت کی ہوئی ہے۔ اللہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ تو مطلب بعض بار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس طرح لیں گے یا اس طرح لیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دغا کریں گے نا تو یہ پہلے دین سے تو انہوں نے پہلے دغا کیا ہوا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اب یہ مہاجر و انصار کی بات ہو رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہاجرین جو ایمان لائے اور ہجرت کی، یعنی کہ انہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں، جنہوں نے پھر پناہ دی، مدد کی، یعنی کہ جو ان کے ولی بنے، یعنی دو گروپس کی بات ہو رہی ہے، ایک مہاجروں کی اور ایک بات ہو رہی ہے جو ہے ان کی جو انصار ہیں، ان کی جو ایک دوسرے کے اولیاء بنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اتنا زیادہ اسٹیٹس دیتے تھے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، اور سب اگر ایک راستے پہ جائیں گے اور انصار دوسرے راستے پہ جائیں گے نا تو میں اس راستے پہ جاؤں گا جس راستے پہ انصار جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بہت محبت تھی، کیونکہ انہوں نے بہت کھلے دل سے مسلمانوں کو اپنایا تھا نا، اور فتح کے وقت لوگوں کو لگا کہ مکہ والوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ فتح مکہ کے ٹائم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے سے ان کو زیادہ دے دیا، کچھ لوگوں کو لگا انصار کو نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مجھے پناہ دی اور اتنا کچھ کیا، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا نبی چلا جائے تو پھر کیا، تو پھر کافی نہیں، تو انصار نا رونے لگے تھے کہ جیسے یہ تو اتنی بڑی ایفرٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کا وہ ہے، میں ہی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، مطلب اتنا ان کو آنر کیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اتنا ان کو آنر کیا۔ تو آپ کے ساتھ تو آپ کا نبی جائے گا، جیسے یہ چاہے مال لے جائیں اور تم رسول کو لے جاؤ، کیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم نبی لے جاؤ جیسے؟ تو مطلب ولی تھے نا، گہرے دوست تھے، گارڈین تھے۔ تو پہلے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت پیاری آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی اور جو ایمان لائے ہیں اور کچھ لوگوں نے نا ہجرت نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ ولی نہیں ہے، یعنی انہوں نے قربانی نہیں دی، یعنی انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے، اپنی جگہ نہیں چھوڑی ان کے، اور اسلام کی خاطر یہ ہجرت نہیں کی، ان کی مدد کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ لیکن اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد مانگیں، یعنی اگر دین میں وہ تنگ ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے اس کے معاملے میں مدد مانگیں، یعنی کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو تم کو مدد کرنی لازمی ہے، تو پھر آپ ان کی مدد کریں۔ صحیح ہے، اگر کوئی کسی نے ہجرت نہیں کی اور کہیں مسلمان پھنس گیا ہے، تو پھر اگر اس کو دین کے حساب سے کہ دین میں اس کو مصیبت آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو تم مدد کرو، یعنی کہ آپ ان کی مدد کریں۔ آگے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ امن کا ہے نا، تب آپ مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں تھا اور معاہدہ تھا تو کہ جو بھی مسلمان اب مدینہ آئے گا، کافی مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، تو وہ پھر ان کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا تھا۔ اور جیسے ابو جندل تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ اب تم مجھے ان کے حوالے کر دو گے، مسلمان ہو چکے تھے نا، لیکن کیونکہ اس وقت تو معاہدہ ہو گیا تھا تو ان کو دینا ہی پڑا مسلمانوں کو، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے تھے، یعنی کہ معاہدہ جب ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے نا، پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اور اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب ایک دفعہ ہو گئے وہ آپ کے کنٹرول میں، اگر معاہدہ ہو گیا تو پھر امن کا معاہدہ ہے، تو پھر آپ ان کی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کچھ کرنا، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ پھنس جاتے ہیں ادھر۔ لیکن اگر ویسے معاہدہ نہیں ہے اور مدد کی ضرورت ہے اور وہ دین کے معاملے میں آپ سے طلب کریں، تو پھر آپ ان کی مدد کریں۔ اور آگے 73 میں ہے، اور جو لوگ کافر ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو جنہوں نے کفر کیا ہے نا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی اسلام کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے نا، آپس میں یہ دشمن بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا. یعنی کہ اگر تم بھی ایک نہ ہوگے، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تمہارے خلاف، یعنی اسلام کو بالکل اکیلا کر کے مسلمانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور اگر تم نہیں کرو گے تو مسلمان فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیں مسلمان کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں، رول رہے ہیں. جس ملک میں بھی تباہی آ رہی ہوتی ہے دوسرا بولتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ کسی بات پہ ان کے کوئی ولی ہیں، آپس میں ولی نہیں ہے ایک دوسرے کے. تو یہ تو پھر اس طرح مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ ہو جائے گا اور جو ہے فساد ہو جائے گا. اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مسلمان یونائٹڈ نہیں ہیں اس لیے یہ معاملات ہیں، لیکن وہ لوگ یونائٹڈ ہیں اس معاملے میں اسلام کے اگینسٹ. 74 میں چلیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، یعنی کہ جو مہاجر تھے، اور جہاد کی اس وقت کے مہاجر، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے پاس رکھا، یعنی کہ انصار. اور کیونکہ لٹھے پٹے وہ لوگ آئے تھے سچے ایمان والے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے. آپ حضرت مصعب کا سنیں گے نا کہ بہت امیر آدمی کے بیٹے تھے اور رہتے بھی بہت ٹیشن سے تھے. اور وہاں جب شہید ہوئے نا تو ان کے پاس 2 چادریں بھی نہیں تھیں کہ ان کو پوری طرح کور کیا جا سکے. احد کے مقام پہ شہید ہوئے تھے. تو وہ مطلب اتنے عام سادے ہو گئے تھے، اتنے غریب ہو گئے تھے، لٹ پٹ گئے تھے نا، صرف دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی. اور جنہوں نے پناہ دی تو وہ بالکل وہ سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قدر کر رہے ہیں. یعنی انصار اور ان کی مہاجروں کا ذکر دوبارہ آیا ہے. 75 کے میں دیکھیں والذین آمنوا، یہ آخری آیت ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی جو ایمان لائے، جب دیکھا کہ مسلمان حاوی آ گئے ہیں اور امن ہو گیا اور معاہدہ بھی ہو گیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، مطلب جو بعد میں آئے مسلمان ہوئے، تو تم بھی وہ بھی تم میں سے ہی ہیں. یعنی درجے تو ظاہری سی بات ہے، جو حضرت ابوبکر کا درجہ، جو شروع کے مسلمان ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ وہ درجے تو نہیں ہیں، لیکن جو بعد میں بھی آئے تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. یعنی وہ بھی مسلمان ہیں تو وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے درجے تو ہر جگہ کے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں. اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے روح سے، اللہ کے حکم سے کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ میں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحم کے رشتے زیادہ قریبی کر دیے نا، کیونکہ مسلمانوں کا اور انصار کا، مہاجروں کا بھائی کا تھا، ہر چیز وہ آپس میں شیئر کرتے تھے. لیکن جو وراثت کا معاملہ تھا نا، تو پھر جب مہاجر بھی وہاں سیٹل ہو گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا کہ نہیں، وراثت صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے. یعنی کہ وہ زیادہ ہیں تو وہ صرف انہی میں ہی بٹی جائے گی، تو وہ اصل رشتہ دار ہیں تو ان کا زیادہ حق ہے. اور رشتہ دار خدا اللہ کے حکم سے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی ان اللہ، اور اس میں جو ہے نا فی کتاب اللہ، یعنی لوح محفوظ میں بھی ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ زیادہ، مطلب اپنے رشتہ دار ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں وراثت کے. یا سب سے پہلے ہوتا ہے نا جیسے رشتہ داروں کو آپ کور کریں، غریب بھی ہیں تو پہلے ان کو دیں اور پھر دوسروں کو کریں. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی ان اللہ بکل شیء علیم سے یہ صورت ختم ہو رہی ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا اس کے مطابق چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.